بہت عرصہ ہوا ایک ملک پر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام ہما تھا۔ ہما ابھی چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ دنوں بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی بہت خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے شیشے ذرا یہ تو بتاؤ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہما بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ملکہ نے روزانہ کے حساب سے جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو شیشے نے اس کو جواب دیا کہ ملکہ عالیہ بے شک آپ سب سے خوبصورت تھیں، لیکن اب آپ کی سوتیلی بیٹی ہما سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی ہما کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم ہما کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی ہما کو چھوڑ دیں؟ یہ سن کر باقی ملازموں نے ہما سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک میں نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور گھنے جنگل کے اندر ایک سمت چلی پڑی۔ کچھ دور جا کر ہما کو ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ ہما اس جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی ذی روح موجود نہیں، کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی کرسیاں رکھی تھیں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی ہما نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی ہما سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کہ اس کی جھوپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر ہما نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک اپنی داستان سنا دی۔ شہزادی ہما کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر میں پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے تو بہت خوش ہوئی اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے شیشے اب بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا صبح شہزادی ہما ہی سب سے خوبصورت ہے اور وہ جنگل میں ایک جھوپڑی میں رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو جھوپڑی مل ہی گئی جس میں شہزادی ہما ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھوپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ہما نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ربن رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ربن دیکھ کر ہما کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونوں نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ ہما نے عورت کو اندر بلایا اور ربن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ربن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ربن گلے میں پہنتے ہی ہما فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے واپس بھاگ آئی۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہما بے ہوش پڑی تھی۔ 7 بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ربن کھولا۔ ربن کھلتے ہی اس کا سانس بحال ہوا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ بونوں کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونوں نے کہا کہ دیکھو آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا
اور ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی ہما نے ایک مرتبہ پھر بونوں سے وعدہ کر لیا اور کہا آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت ہیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی ہما ہے، اور وہ اب بھی زندہ سلامت اپنی جھوپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا کر پہنچی۔ جھوپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ ہما نے سیب دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے۔ اسے بونوں کی ہدایت یاد آئی تو اس نے سوچا اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں تو بونوں کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سب سے خوش ذائقہ ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی ہما کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے ہما کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا اور روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے، کیونکہ وہ ہما سے محبت کرنے لگے تھے اور کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونوں سے کہا وہ شہزادی کو اس کو دے دیں، لیکن بونوں نے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت اصرار کرتا رہا کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا، کیونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر شہزادے کے اصرار پر بونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، اسے ہما کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ تابوت گرنے کی وجہ سے شہزادی جھٹکے کے ساتھ گری تو اس کے حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گرا اور شہزادی ہما اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کا جو زہر لگا کر شہزادی ہما کو کھلایا تھا، اس لیے وہ سمجھی کہ ہما مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی ہما کو اٹھتے دیکھ کر ساتوں بونے خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔ بونوں نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے اور کچھ دن بونوں کے پاس رہنے کے بعد ہما کو لے کر شہزادہ اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چین کے دور دراز دیہات میں 5 چینی بھائی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ سب ہم شکل تھے اور بالکل ایک جیسے دکھتے تھے۔ ان سب چینی بھائیوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو اور کسی میں نہیں تھیں۔ پہلا چینی بھائی پورے سمندر کو نگل سکتا تھا، دوسرے چینی بھائی کی گردن لوہے کی تھی، تیسرا چینی بھائی اپنی ٹانگیں بہت بہت دور تک پھیلا سکتا تھا، چوتھے چینی بھائی کو آگ نہیں جلا سکتی تھی، اور پانچواں چینی بھائی اپنا سانس بہت دیر تک روک سکتا تھا۔ ہر صبح پہلا چینی بھائی سمندر پر مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا اور شام تک جتنی مچھلیاں پکڑتا تھا ان کو بازار میں جا کر بڑی اچھی قیمت پر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن سمندر پر جا رہا تھا تو پڑوسیوں کا ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے بہت منع کیا لیکن لڑکا باز نہیں آیا۔ دونوں جب سمندر پر پہنچے تو پہلے چینی بھائی نے ایک ہی سانس میں تمام سمندر کا پانی نگل لیا۔ سمندر خالی ہو گیا تو اس میں موجود تمام چیزیں واضح ہو گئیں۔ لاتعداد مچھلیوں کے علاوہ سمندر بے شمار قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا تھا۔ لڑکا یہ سب دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور دوڑا خزانہ سمیٹنے کے لیے۔ پہلے چینی بھائی نے تو صرف اتنی ہی مچھلیاں پکڑی جتنی وہ روز پکڑتا تھا۔ اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ سمندر کا پانی واپس سمندر میں ڈال دے۔ اس نے لڑکے کو آواز دی لیکن لڑکا کبھی ایک چیز اٹھاتا کبھی دوسری کی جانب لپکتا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ادھر پہلا چینی بھائی اپنے منہ میں اتنا زیادہ پانی اٹھائے اٹھائے تھک گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا لڑکے، اب واپس آ جاؤ۔ اس نے پھر لڑکے کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنا۔ انتظار کر کے پہلا چینی بھائی جب بے حال ہو گیا اور اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے وہ پانی سمندر میں اگل دیا۔
اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ پہلا چینی بھائی جب اکیلا گاؤں واپس آیا تو گاؤں والوں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ گاؤں والے سب سمجھ گئے کہ اس نے لڑکے کو مار دیا اور انہوں نے عدلیہ میں جا کر اس کی شکایت کر دی۔ سپاہی پہلے چینی بھائی کو پکڑ کر عدالت میں لے گئے اور لڑکے کے قتل کے جرم میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ حضور والا، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ پہلے چینی بھائی نے جج سے پوچھا۔ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے کہا۔ پہلا چینی بھائی خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ملا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ دوسرا چینی بھائی جیل پہنچ گیا، جس کی لوہے کی گردن تھی۔ چوک پر تمام گاؤں والوں کے سامنے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مجرم کی گردن اڑا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سپاہی مجرم کو پکڑ کر لائے اور اس کی گردن سکنجے پر رکھ دی۔ جلاد آگے بڑھا اور پوری قوت سے تلوار مجرم کی گردن پر ماری، لیکن دوسرا چینی بھائی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ اس کی گردن لوہے کی تھی، اس لیے تلوار نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کا ہر شخص سخت برہم ہوا اور غصہ ہوا اور اس کو مارنے کے لیے کچھ اور طریقہ سوچنے لگا۔ پھر جج نے فیصلہ کیا کہ اس کو سمندر میں ڈبو کر مارا جائے۔ اگلی صبح سزا سے پہلے دوسرا چینی بھائی جج کے پاس گیا۔ جج سے بولا، جناب، کیا سزا سے پہلے میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، یہ ایک رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اجازت ملتے ہی خوشی خوشی گھر کی طرف چلا، لیکن اگلے دن وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ تیسرا چینی بھائی جیل واپس آیا، جس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی تھیں۔ اس کی سزا کی تیاری ہونے لگی۔ سارا گاؤں سمندر کے کنارے جمع ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے، جہاں پانی گہرا تھا، اور تیسرے چینی بھائی کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ تیسرا چینی بھائی جب سمندر میں گرا تو اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگیں، لمبی لمبی اور بہت زیادہ لمبی ہو گئیں کہ سمندر کی تہ سے جا لگیں، اور وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سپاہی اور تمام گاؤں والے آگ بگولا ہو گئے۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ میں جلایا جائے۔ اگلی صبح وہ جج کے پاس گیا اور بولا، حضور، کیا میں آخری بار اپنی ماں سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، تمہیں اتنی رعایت دی جا سکتی ہے، جج صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا، لیکن ماں سے مل کر وہ بھی واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ چوتھا بھائی واپس آیا۔ گاؤں والے چوک پر جمع ہو گئے اور سپاہیوں نے آگ کا ایک بہت بڑا لاوا دہکایا، جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پھر چوتھے چینی بھائی کو اس آگ میں دھکیل دیا گیا۔ آہ، کتنا سکون مل رہا ہے، چوتھا چینی بھائی مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کو آگ جلا نہیں سکتی تھی۔ آگ اور تیز کر دو، لوگوں نے چلا چلا کر سپاہیوں کو کہا، اور انہوں نے آگ کو اور زیادہ تیز کر دی۔ اوہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، چوتھا چینی بھائی خوشی سے بولا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر سیکپا ہو گئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے بدبودار جگہ پر بند کر دیا جائے تاکہ دم گھٹنے سے مر جائے۔ اگلی صبح چوتھا چینی بھائی جج کے پاس آیا اور بولا، کیا ایک آخری بار میں اپنی ماں سے ملنے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اتنی رعایت تمہیں دی جا سکتی ہے، جج بھی اس بار غصے سے بولا۔ اجازت ملتے ہی چوتھا چینی بھائی دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا، لیکن وہ اپنی ماں سے مل کر واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی جگہ اس کا پانچواں چینی بھائی آیا۔ سارا گاؤں چوک پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ایک بند کوٹری میں بے شمار بدبودار اور زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھا کر کے جلائی گئیں اور پانچویں چینی بھائی کو اس کوٹری میں پھینک کر تالا لگا دیا گیا۔ ساری رات کم و کس میں گاؤں والے کوٹری کے باہر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب سپاہیوں نے اس کی لاش نکالنے کے لیے دروازہ کھولا تو پانچواں چینی بھائی مسکراتا ہوا باہر نکلا، کیونکہ وہ بہت دیر تک اپنا سانس روک سکتا تھا، اس لیے بدبو سے نہیں مرا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جج آگے بڑھا اور بولا، ہم نے تمہیں ہر ممکن طریقے سے مارنے کی کوشش کی،
لیکن تم ہر بار بچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بے گناہ ہو، لہٰذا تمہیں اس جرم سے آزاد کیا جاتا ہے اور تمہیں باعزت بری کیا جاتا ہے۔ اب تم آزاد ہو۔ تمام گاؤں والوں نے بھی جج کی اس بات سے اتفاق کیا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف دوڑا جہاں اس کی ماں اور چاروں چینی بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی باقی زندگی ہنسی خوشی گزری۔ عزیز دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ۔ مقبول الہی، ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا تھا، کھیتوں کی مکمل پہرے داری کرتا تھا، مگر جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور اسے تھوڑا سا حصہ دے دیتا۔ کسان اور اس کی بیوی کی بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا، بے خیالی میں گمسم و زیادہ زمین کھود گیا۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے صندوق کھولا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کو زبردستی چھین لے گا۔ وہ خزانے کو چھپتے چھپا کر گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اس دولت کو کہاں چھپایا جائے؟ بیوی نے جواب دیا، اس کو ہم صحن میں دفن کر دیتے ہیں۔ کسان نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی، میں پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی اور پھر اس راز کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور ہیروں سے بھرا صندوق صحن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب اس کی بیوی گھر آئی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، مچھلیاں اور جنگل سے؟ خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کسان مسکرا کر بولا، کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لایا۔ اس نے تندور کی روٹیاں بھی خریدی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں زمین پر پھیلا دی اور کچھ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں لٹکا دی۔ یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھی تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے سب مچھلیوں کو اپنی ٹوکری میں رکھ لیا۔ آگے جا کر درختوں پر روٹیاں دیکھی تو کسان سے کہنے لگی، درختوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں؟ کسان نے کہا، یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے، کچھ روٹیاں درختوں پر اٹک جاتی ہیں۔ اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی۔ کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھاتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اب یہ راز بھی نہیں رہا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس نے گھر کے صحن میں چھپا رکھا ہے۔ پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ پہلے اس نے کسان کی بیوی کو اور پھر کسان کو اپنے یہاں بلوایا۔ کسان جب سردار کے پاس گیا تو سردار نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق ملا ہے؟ کسان نے حیرت سے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے سردار۔ سردار نے گرج کر کہا، تمہاری بیوی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو آج کل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے۔ جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شوہر اسے پاگل کہہ رہا ہے تو وہ غصے سے بولی، حضور، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے، یہ صندوق ہمارے صحن میں دفن ہے۔ سردار نے خوش ہو کر پوچھا، یہ ہیرے جواہرات کا صندوق کس دن ملا تھا؟ کسان کی بیوی نے کہا، اس دن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ یہ سچ ہے، یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیاں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہو گیا۔
سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سردار کے ایک خادم نے سردار کے کان میں کچھ کہا۔ سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور صحن کھود کر خزانے کا پتہ لگاؤ۔ خادموں نے سارا صحن کھود ڈالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ یوں غریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔